تھینک یو ویری مچ آپ سب کا کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں ایگریکلچر ہاؤس ڈیوس روڈ تشریف لائے. میں آپ سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے اوپر ہماری پہلے بھی ایک دو بار نشست ہو چکی ہے میکنائزیشن کے اوپر, اور آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جن کے ساتھ پہلے ہی بڑی لمبی سیر حاصل ڈیلیبریشنز ہوئیں, اور وہ کرتے کرتے آج ہم اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں جہاں پہ ونس اگین ہمیں آپ کا ویلیویبل فیڈ بیک ریکوائرڈ تھا. آپ کو یہ ضرور جان کر خوشی ہوتی ہوگی اور ہونی چاہیے کہ اس گورنمنٹ کی اور آنریبل چیف منسٹر پنجاب کی ایگریکلچر کو ٹرانسفارم کرنا ان کا ایک مشن ہے, جس کے لیے وہ بہت حد تک کوشش کر رہی ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے ٹرانسفارم کیا جائے. اور پچھلے ایک سال کے اندر سے جس طریقے سے اس ڈپارٹمنٹ کو, بیکاز اگر آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کو ریچ آؤٹ کرنا ہے, اسمال فارمرز کو ریچ آؤٹ کرنا ہے, میڈیم لارج فارمرز کو ریچ آؤٹ کرنا ہے, ان کے لیے کچھ پیکیجز لانے ہیں, تو وہ دیٹ کین اونلی بی ڈن تھرو دس ڈپارٹمنٹ وچ از دا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ. سو اس ڈپارٹمنٹ کو جو پچھلے ایک سال سے امپورٹنس ملی ہے, جو فنڈنگ ملی ہے, اس کی مثال پہلے میرا نہیں خیال جب سے یہ ڈپارٹمنٹ بنا ہے اس کی مثال پہلے کبھی بھی ملی ہو. سو چیف منسٹر صاحبہ از آف دا اوپینین, جو کہ بالکل ٹھیک ان کا اوپینین ہے, اور جب وہ چائنا بھی گئیں تو انہی دو چیزوں کے اوپر انہوں نے فوکس کیا, اور ابھی بھی ان کا فوکس جب بھی کبھی کوئی ڈگنیٹریز ان سے ملتے ہیں, کوئی امبیسڈرز ان سے ملتے ہیں, تو وہ ان کا فوکس ایگریکلچر کو لے کے دو چیزوں کے اوپر ہے. اور ان دو چیزوں کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر ٹرانسفارم نہیں ہو سکتا, ایک میکنائزیشن اور دوسرا سیڈ. سو میکنائزیشن کے لیے ہمیں آپ سب کی ویلیوبل ان پٹ کی ضرورت تھی, ہے اور رہے گی. یہ ایک ڈیزائن ہم نے کیا جس ڈیزائن کے اندر ہم انکریج کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو. میں خود ایک فارمر ہوں, میں ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اسمال یا میڈیم یا کافی حد تک لارج فارمرز ہیں وہ مشینیں خود نہیں خریدتے, وہ تھرو سروس پرووائڈرز, جو کہ ادھر رائٹلی سیڈ سو کہ سروس پرووائڈرز جو کہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہیں جن کے پاس ایک مشین ہے یا دو مشینری ہے, اور وہ کبھی گجرانوالہ بیلٹ سے چاول کاٹتے ہماری بیلٹ پہ آ جاتے ہیں اور پھر آگے سے آگے چلے جاتے ہیں. سو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ ٹارگٹ کرے کہ اگر فارمرز مل کر یہ مشین لینا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے, اگر سروس پرووائڈر چھوٹا بڑا وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تب بھی ٹھیک ہے. سو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے, اگر ہم نے میکنائزیشن زیادہ سے زیادہ ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی گرین لاسز ییلڈ لاسز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, ہم ان تمام ہارویسٹرز جو 2-4 ایکڑ کے کاٹنے کے بعد وہ فیلڈز کے اندر اگلے 2 دن کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں, ان سے اگر ہم جدید اور جدت میں جانا چاہتے ہیں, تو اس چیز کے اوپر ہم بالکل کلیئر ہیں کہ جب تک سروس پرووائڈرز کو اسٹرینتھن نہیں کیا جائے گا. اب یہ سروس پرووائڈرز جب میں کہتا ہوں تو یہ اس کی ڈیفینیشن بہت بڑی ہے. وہ سروس پرووائڈر آپ جیسے بیٹھے ہوئے اس ٹیبل پر بڑے سروس پرووائڈرز بھی ہیں اور وہ چھوٹے سروس پرووائڈرز بھی ہیں جن کا اس ٹیبل پہ ذکر ہوا, جن کے پاس 1 یا 2 مشینری ہے, اور وہ فارمرز بھی ہیں جو اس کام میں آنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسے فارمرز ہیں جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم 2, 4, 5 اکٹھے ہو کر جنہوں نے یہ سروس پرووائڈنگ کا کام شروع کیا. اب ایک طرف ہے میکنائزیشن انٹروڈیوس کرنا, سروس پرووائڈرز کو اسٹرینتھن کرنا, دوسری طرف ہے کہ جو فارمرز ہیں وہ ایک انفارچونیٹلی کیونکہ مشینری جتنی بھی ہے اس وقت پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر, اس ڈیبیٹ اور اس بحث میں نہیں جا رہا کہ وہ کتنی افیکٹو ہے, کتنی افیکٹو نہیں ہے, کتنی اچھی ہے, کتنی بری ہے, کتنی نہیں ہے, کتنی پرانی ہے, لیکن میں جتنی بھی ہے وہ کم ہے. جب بھی آپ کا ویٹ کا ہارویسٹ کا سیزن ہوتا ہے, رائس کا ہارویسٹ کا سیزن ہوتا ہے, تو اتنی ریڈیلی اویلیبل آپ کے پاس کوئی بھی مشینری نہیں ہوتی. سو ایک طرف, اور جب ریڈیلی اویلیبل نہیں ہوتے تو وہ جو سروس پرووائڈرز ہیں وہ اپنا رینٹ خود نیگوشیٹ کرتے ہیں, تو فارمرز کو ایک فارم سے دوسرے فارم جو رینٹ کے اندر ویریشنز ہیں وہ بھی گورنمنٹ کا, اس ڈپارٹمنٹ کا کنسرن ہے. سو اس کنسرن کو ختم کرنے کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جتنی زیادہ مشینری, جتنی نئی مشینری مارکیٹ کے اندر فارمرز کو اویلیبل ہوگی وہ چیز کاؤنٹر ہوگی. ایٹ دا سیم ٹائم ہم GPI کے تحت, گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت, گورنمنٹ آف پنجاب چیف منسٹر صاحبہ ایک ایگری رینٹل سروسز کا بھی اجرا کرنے لگی ہیں تحصیل لیول پہ. سو اس پہ بھی کافی حد تک یہ بات کرٹیل ہو جائے گی. اب
میں جو آپ کی ڈسکشن سے, آپ کے فیڈ بیک سے, اگر ابھی بھی کوئی ادھر بیٹھے ہوئے صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی بات مزید ڈیٹیل میں اس کو ہمارے تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور ہمارے اسپیشل سیکرٹری آغا صاحب کو ان رائٹنگ اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ہمیں سبمٹ کرا دیں. بیکاز آگے جو ہمارا بجٹ آ رہا ہے, ADP آ رہی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا پروگرام لے کر آئیں جس سے فارمرز کو میکنائزیشن میں, رینٹلز کے اندر اور سروس پرووائڈرز کو اسٹرینتھن کیا جائے. اب میں جو آپ کی ادھر ڈسکشن کے اندر سے میں نے کنکلوژنز نکالی ہیں وہ بہت اچھی ہیں. ایک تو یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کورسز ہونے چاہیے, اور وہ کیپیسٹی بلڈنگ کورسز کے اندر ہم فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی, MNS ایگریکلچر یونیورسٹی, ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی, ایکسٹینشن ونگ کو ملا کر ہم یہ کیپیسٹی بلڈنگ کے کورسز کروا سکتے ہیں. وہ بہت ہیلپ فل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو پروونشل ٹیکسز آپ کے اوپر ہیں ان کے اوپر بھی بالکل ہم CM صاحبہ کے پاس یہ پروپوزل بنا کر لے کے جائیں گے کہ اگر ہم نے اس سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنا ہے, اسٹرینتھن کرنا ہے, تو اس کے اندر جس حد تک ہمیں لیوریج مل جائے وہ بہتر ہوگا. کولیٹرل کی بات ہوئی مشین کی, اس کے اوپر بھی ہم مزید ڈیلیبریٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ اتنی واسٹ لسٹ سے بہتر ہے کہ ہم کسی ایک یا دو کراپس کو ٹارگٹ کر لیں, اور ٹارگٹ کر کے لمٹ کو انہانس کر دیں, لمٹ بڑھا کر ٹارگٹ کر دیں. چاہے جو شاہد صاحب نے بات کی وہ, چاہے اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی اگر ہم نے 5,000 مشینری دینی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پہلے سال کے اندر ہم اس 5,000 کی 500 بھی دے دیں, ٹارگیٹڈ مشینری, ون سلوشن. دیکھیں ٹریکٹرز کو باہر سے منگوا لینا بہت اچھے ہیں, وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں, وہ جو 150 ہارس پاور 250 ہارس پاور کے ٹریکٹرز, لیکن ٹریکٹرز کے ساتھ پھر آپ کو اس کے امپلیمنٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں. اکیلا ٹریکٹر کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ کمبائن ہارویسٹرز کی طرف جائیں, ملٹی گرین, جس طرح باجوہ صاحب نے ذکر کیا کہ وہ ڈھیر ساری کراپ سوئنگ کی مشینری لا سکتے ہیں جو فرینچ ہے. اگر آپ رائس ہارویسٹرز کی طرف جائیں, رائس ٹرانسپلانٹرز کی طرف جائیں, ملٹی گرین ہارویسٹرز کی طرف جائیں, تو میں سمجھتا ہوں جو ون سلوشن ہے اس کے اوپر جتنا زیادہ کام کیا جائے وہ اس کے نتائج اتنے زیادہ فروٹفل ہوں گے. سو اس پہ یقیناً جو سلیکشن ہے آف میک اینڈ ماڈل وہ بہت ضروری ہے. ہم میکنائزیشن کے اندر ایسی مشینریز نہیں چاہتے اپنے پاس جو ایک دفعہ آ جائے اور اس کے بعد ان کے نہ آپ کو پارٹس ملیں اور وہ ایک پرابلم کریٹ ہو جائے اور سروس پرووائڈرز جو ہیں وہ انکریج ہونے کے بجائے ڈسکریج ہو جائیں. سو ونس اگین آئی تھینک آل ویری مچ, اور آپ کی تمام فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے اور رہے گی. اور آپ اگر کوئی مزید کچھ ہمارے تک پہنچانا چاہیں وہ ضرور دیں, اور ہم انشاءاللہ ایک اس طرح کا اس کو ری وزٹ کریں گے. ری وزٹ کے بعد اگر ہمیں ضرورت پڑی کہ آپ کے ساتھ ایک دوبارہ سیشن ہو, چاہے تھوڑا سا اسمالر اسکیل پہ, وہ ہم دوبارہ ایک اسمالر اسکیل پہ سیشن کر کے, ہم یہ چاہتے ہیں جو ہم نے الحمدللہ یہ ٹرینڈ بنایا ہے پچھلے 1 سال میں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر, سیکرٹری صاحب نے, میں نے, پارلیمنٹری سیکرٹری نے, اور ادھر بیٹھے ہوئے تمام, اپنی تعریف آپ نہیں ہیں, لیکن میں ہر میٹنگ میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں اور سیکرٹری صاحب اور ادھر بیٹھے ہوئے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, ہم عقل کل نہیں ہیں, ہم میں ہر چیز پہ عبور حاصل نہیں ہے. آپ کا کام آپ کو جچتا ہے, اور آپ کی فیڈ بیک ہمارے سار آنکھوں پر ہے, اور ہم آپ کی فیڈ بیک کے بغیر نہ کسی بھی ایگریکلچر ریلیٹڈ سیکٹر کے اندر, چاہے وہ میکنائزیشن ہو, چاہے وہ سٹرس ہو, چاہے وہ نرسریز ہوں, چاہے وہ مائکرو فائنینسنگ ٹو اسمال فارمرز ہو, تو ہر ریلیٹڈ سیکٹر کے ساتھ ہم ہمیشہ ڈیلیبریٹ کرتے ہیں, اور اپنا کوئی بھی پلان CM تک لے جانے سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے ویل تھاٹ فل پلان بنا کر لے کے جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا ہولسم پلان جو ہر سیکٹر اور ہر فیلڈ کو کور کرے گا وہ انشاءاللہ اگلے بجٹ کے اندر ریفلیکٹ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تھینک یو. کسان خوشحال پنجاب خوشحال. محکمہ زراعت حکومت پنجاب.